بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونصلي على رسول الكريم وشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری طالب علمی کے اعتبار سے جو میں نے تحقیق کی، اس تحقیق کے اعتبار سے مکمل قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں لفظ مولا کے مختلف معنی ہیں، اور قرآن شریف میں بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ مولا اگر بغیر اضافت کے استعمال ہوا تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے اور معنی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ جیسے قرآن شریف میں فَانْصُرْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ مولانا، اس طرح اور الفاظ استعمال میں جیسے وَاعْتَصِمُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ هِيَ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، یہ مولاکم ادھر بھی ہوا۔ تو اس اعتبار سے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ حج میں، سورہ توبہ میں، سورہ حدید میں، سورہ تحریم میں، سورہ دخان میں، سورہ یونس میں، سورہ مریم میں لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کا اطلاق ہوا ہے اور کہیں پر جو دوسری معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ حج میں لبئس المولا، ادھر جو مولا ہے وہ جہنم کی بت کی معنی میں استعمال ہوا ہے، بت کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، اور مجاہد رحمہ اللہ نے یہ روایت کی ابن کثیر سے کہ سورہ حج میں لبئس المولا جو ہے، ادھر لفظ مولا سے مراد جو ہے وہ بت ہے۔ اور اسی طرح سورہ حدید میں جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے مولاکم، تو وہاں سے جو ہے اس سے مراد جہنم ہے، اس سے مراد جہنم ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں مما ترکا، موالی مما ترکا، ادھر جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وراثت کے اعتبار سے ہوا ہے کہ آدمی فوت ہو جائے، اس کے مال کو تقسیم کیا جائے تو جو چھوڑ جائے، تو اس اعتبار سے مال کی تقسیم کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں انی خفت موالی، یہاں پر جو موالی مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ استعمال ہوا ہے اسبہ کی معنی میں۔ اسبہ کہتے ہیں کہ جو آدمی فوت ہو جائے اور ضمیر فروز کے بعد اس کو مال وغیرہ دے کر جو مال اس کا بچ جاتا ہے ضمیر فروز کو دینے کے بعد، تو پورا مال سمیٹ لیتا ہے، بچا ہوا مال جس کو پورا دیا جائے اس کو اسبہ کہتے ہیں، اور یہی معنی سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ دخان میں بھی ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ بھی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بخاری شریف و مسلم شریف میں لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، جیسے ہے قال لزید اخونا مولانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ لیقل یا سیدی یا مولائی، ان کو چاہیے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو دیکھو جو ہے مولا کا لفظ کا اطلاق 21 معنی میں ہے، جیسے ناصر یعنی مددگار، احسان اور جہنم، بت، اسی طرح جو ہے سسر، داماد، پڑوسی، مختلف معنوں میں لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، مختلف معنی میں ہوتا رہا ہے۔ اور شرح مسلم میں ہے کہ لفظ مولا کی 16 معنی ہیں، اور علامہ زبیدی نے تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب تاج العروس میں لکھا کہ 21 معنی ہیں۔ تو بہرحال مقصود بات یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، ادھر بھی لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں محبت کے اعتبار سے معنی میں، محبت کے معنی میں، دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خلافت بلا فصل کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب جو حضرات خلافت بلا فصل لیتے ہیں معنی، چلو ہم 2 منٹ ان کی بات مان بھی لیں، تو ابھی ان سے پر سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو 18 ذی الحجہ کو اعلان ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا، تو پھر آپ نے یہ کرتاس والا ڈرامہ کیوں نچایا؟ کرتاس والے بات آپ کیوں کہتے ہو کہ آپ نے قلم اٹھایا، قلم اور کاغذ مانگا، حضرت عمر نے نہیں دیا، اور ان کا مقصود یہ تھا میں لکھ کے دے دوں کہ میرے پاس جھگڑا نہ ہو، خلیفہ جو ہے وہ علی ہے۔ جب 18 ذی الحجہ کو اعلان ہو گیا، صحابہ کو علم ہو گیا، تو اب لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟
اور انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ اکرام ہیں، ان کے ترک سے ہم تک آج آنکھیں متواتر طریقے پر پہنچی ہے۔ تو مختلف معنی ہیں، 21 معنی ہیں یا 16 معنی ہیں، لیکن خلافت بلا فصل والی معنی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کر کے دیکھیں، بچشم ماں آپ دی شد